السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہاب بھائی کو لے کر، جو بہت ہی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس خبر کو سننے کے بعد یقیناً آپ کو بہت ہی حیرت ہوگی اور بہت ہی چرچت رہنے والی یہ خبر ہے۔ بہت ہی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہاب بھائی کا سفر ابھی جاری و ساری ہے۔ جیسے ہی شہاب بھائی سفر طے کر رہے ہیں تو آزمائشوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ جیسے کہ آپ بخوبی ہی جانتے ہیں کہ شہاب بھائی اس وقت سفر میں ہیں، اور سفر کے دوران جب شہاب بھائی کو نماز مغرب کا جب وقت ہوا تو شہاب بھائی نے نماز مغرب کا جب ارادہ کیا تو دور دور تک آپ کو بستی نظر نہیں آئی۔ جب بستی نظر نہیں آئی، کچھ ہی دور چلنے کے بعد جب شہاب بھائی نے دیکھا کہ ایک روڈ کے کنارے ایک واحد گھر بنا ہوا ہے، آپ نے جب دیکھا کہ بستی پہنچ جاؤں تو بہتر رہے گا، جب دیکھا تو بستی کافی دور تھی۔ اس وقت تک بستی پہنچنے تک نماز مغرب کا وقت ختم ہو جاتا۔ آپ نے سوچا کہ اسی مکان پر نماز مغرب ادا کر لوں گا، تو آپ نے اس گھر کی طرف جب رخ کیا، اس گھر کی طرف جب قدم اٹھائے تو سپاہی نے پوچھا، شہاب بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ شہاب بھائی نے کہا کہ میں نماز ادا کرنے کے لیے اس مکان پر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی سپاہی نے اتنا سنا تو سپاہی اپنے سر کو کھجانے لگا۔ شہاب بھائی جب اس کو نہ دیکھتے ہوئے آپ اسی گھر کی طرف روانہ تھے۔ جیسے ہی شہاب بھائی اس مکان کی چوکھٹ پر پہنچے تو دیکھا کہ چوکھٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ شہاب بھائی نے اس دروازے پر دستک دی، آپ نے 3 مرتبہ آواز ماری تو آواز لگائی تو پھر جواب آیا کہ کون ہے، مرتا کی آواز میں کہ کون ہے۔ شہاب بھائی نے کہا مسافر ہوں، نماز ادا کرنی ہے۔ اس لیڈیز نے اتنا سنا تو وہ آ گئی، تو شہاب بھائی نے جب کہا نماز ادا کرنی ہے، میں مسافر ہوں، تو اس لیڈیز نے شہاب بھائی کو مصلی لا کر دیا۔ شہاب بھائی نے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ بہت ساری عورتیں، لڑکیاں اور عورتیں اس گھر میں باتوں میں مشغول ہیں۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ سب عورتیں آپ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ جیسے ہی شہاب بھائی نے دیکھا تو ایک لڑکی نے آپ سے سوال کیا، شہاب آپ کون ہیں؟ تو اس لڑکی نے، شہاب بھائی نے کہا کہ میں محمد شہاب ہوں۔ تو کہا، اس لڑکی نے کہا آپ وہی شہاب جو مدینہ شریف کو پیدل جا رہی ہیں؟ تو شہاب بھائی نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو کہا ارے جب آپ ہمارے اس غریب خانے پر آ ہی گئے ہیں تو ہمارے گھر ہی آج ٹھہریے اور ہمارے ساتھ ہی آج کھانا کھائیے۔ تو شہاب بھائی نے جب اتنا سنا تو آپ حیرت میں پڑ گئے، آپ کا دل دھڑکنے لگا۔ جب ایسے ہی شہاب بھائی نے جب دل دھڑکنے لگا، شہاب بھائی پہچان نہیں پائے کہ یہ لڑکی کون ہے آخر۔ شہاب بھائی نے جیسے ہی پوچھنا چاہا، آپ کے کچھ ذہن میں سوالات آنے شروع ہو گئے۔ شہاب بھائی نے کہا کہ آپ یہاں پر کرتی کیا ہیں؟ شہاب بھائی نے جب آپ کا ذہن گیا، آپ نے جب سوال کیا تو سبھی لڑکیاں ایک دوسرے کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو لڑکیوں نے کہا جسم فروشی ہمارا کام ہے۔ تو شہاب بھائی نے کہا کیا تم اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتی؟ تو لڑکیوں نے کہا ہم اپنی رب پر بھروسہ ضرور کرتی ہیں، اپنے رب سے بھی ڈرتی ہیں۔ تو پھر شہاب بھائی نے کہا تو پھر کیوں ایسے کام میں تم مشغول ہو؟ تو لڑکیوں نے جواب دیا کہ حضرت ہم ایسے ہی اس کام میں اپنی خوشی سے مشغول نہیں ہے۔ کسی لڑکی نے کہا کہ میں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی تھی، تو جس کے ساتھ بھاگ کر آئی تھی اس نے مجھے یہاں پر بیچ دیا۔ کسی نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں، مجھے انہیں پالنا ہے۔ لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہم ایسے ہی یہاں نہیں آئے ہیں، ہم اپنی مجبوریوں کے ساتھ آئے ہیں، ہم اس گھنونے کام کو ویسے ہی نہیں خوشی خواہ نہیں کرتے، ہم مجبوری کے ساتھ کرتے ہیں۔ شہاب بھائی نے کہا کہ آپ اپنے رب پر بھروسہ کریں اور اس کام سے توبہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہو۔ شہاب بھائی نے کہا تو وہ لڑکیاں مان گئیں۔ شہاب بھائی نے جیسے ہی انہیں نیکی کی دعوت دی تو شہاب بھائی کی انہوں نے بات جو تھی مان لی۔
شہاب بھائی نے کہا کہ آپ جلد ہی توبہ کر لیجئے۔ تو ان سب لڑکیوں نے شہاب بھائی کی سامنے توبہ کی، اور شہاب بھائی نے کہا کہ میری ایک اونچی پوسٹ کی عورت سے بات چیت ہے، میں ان سے ضرور آپ کے لیے بات کروں گا کہ وہ آپ کے لیے نیک رشتہ ہی نہیں رزق کی تلاش بھی کریں گی۔ تو انہوں نے جیسے ہی توبہ کی، ایک لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی شہاب بھائی میں چاہتی تھی، جس دن سے میں نے آپ کو دیکھا تھا، کہ میں شہاب بھائی سے کسی طرح مل سکوں، میں چاہتی تھی کہ اس کام سے میں توبہ کر لوں۔ تو شہاب بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کے لیے ضرور انشاءاللہ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس سفر کو آسان فرمائے اور ان کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ دوستو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔